دوستو، مصور فطرت سلسلے چشتیہ کی صوفی اور اردو زبان کے نامور ادیب خواجہ حسن نظامی 1878 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد باقر تھا اور وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے سجادہ نشین تھے۔ آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی ہمشیرہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے زیر سایہ بسر کی۔ حسن نظامی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور 18 برس کی عمر میں رائج الوقت فارسی اور عربی میں اپنی فطری ذہانت و فطانت کے باعث مہارت حاصل کی۔ بعد میں تصوف و منطق، طب، فقہ اور حدیث میں کماہی کا دسترس حاصل کی۔ آپ کی شادی 20 برس کی عمر میں اپنے خاندان کی ایک لڑکی حبیب بانو سے ہو گئی۔ شادی کے بعد آپ کسی حد تک تنگ دستی کا شکار ہوئے اور کتب و رسائل بیچنے لگے۔ اس سے جو آمدنی ہوتی بس اسی پر گزر و بسر کرتے۔ فرصت کے لمحات میں اپنے لکھنے لکھانے کا شوق پورا کرتے اور مضمون نویسی کا مشغلہ نبھاتے۔ یہ شوق اس قدر بڑھا کہ 12 سال کے عرصے میں 40 کتابیں تصنیف کی۔ آپ کے ابتدائی مضامین دہلی کے مشہور رسالوں یعنی منادی اور توحید میں چھپتے رہے۔ آپ کی شہرت کا باعث یہی مضامین بنے۔ آپ کو ساری عمر تنگ دست رہے مگر اپنی قناعت پسند طبیعت کے باعث انتہائی اعتدال اور توازن سے زندگی گزاری۔ وفاداری اور خودداری کا وصف اس قدر تھا کہ مفلسی میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا۔ مسلمانوں کی عظمت رفتہ اور تابناک ماضی پر بہت کڑھتے تھے۔ مغل خاندان کی بربادی کی عبرتناک داستانیں ان کے مضامین کا خاص موضوع ہے۔ خواجہ صاحب نے ایک صوفیانہ گھرانے میں تربیت پائی۔ یہی وجہ تھا کہ آپ کے ہاں ہمیں موضوعات کا تنوع ملتا ہے۔ روحانیت اور مذہبیات کے مضامین کے ساتھ ساتھ عملی زندگی اور تراکیب و نسخوں تک ہر طرح کا موضوع آپ کی تحریروں میں نظر آتا ہے۔ آپ کی صوفیانہ طبیعت کے باعث سادگی، روانی، سلاست اور پاکیزگی آپ کے مضامین کے نمایاں خصوصیات ہیں۔ خواجہ صاحب کو چونکہ شروع سے ہی مذہبی ماحول ملا تھا اور حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی سجادہ نشینی کی بدولت آپ کے مریدوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، اس لیے آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مذہبی اور ادبی کاموں میں صرف کیا۔ خواجہ حسن نظامی کو حج کی سعادت 1911 میں حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ نے مصر، شام، فلسطین اور دیگر اسلامی ممالک کا بھی سفر کیا اور ایک ڈائری کی صورت میں آپ نے سفر نامہ حجاز و مصر شام لکھا۔ خواجہ صاحب کے دلنشین اسلوب نے اس سفر نامے میں لذت انگیز چاشنی پیدا کر دی ہے۔ اس کے علاوہ 1919 میں نظام المشائخ کے نام سے آپ نے پہلا ماہنامہ جریدہ جاری کیا۔